بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیارے ویورز، ہمارے چینل سچا پیغام کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی ایک مثل، یہ جو اردو کے اندر مثل مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ گنجے کو ناخن نہ دے، یہ بڑی حکیمانہ مثل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں مال و دولت کی نعمت حاصل نہیں ہے، اگر تم کو مل جاتی تو نہ جانے تم اس کی وجہ سے کیا فساد برپا کر دیتے اور کس عذاب میں مبتلا ہو جاتے، اور اس کی کیسی ناقدری کرتے اور تمہارا کیا حشر ہوتا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تمہیں نہیں دی ہے تو کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں دی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جن چیزوں میں فضیلت دے رکھی ہے، تم ان چیزوں کی تمنا مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم اگر تم کو وہ نعمت حاصل ہو گئی تو تم کیا فساد برپا کرو گے۔ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، ایک آدمی تمنا کرتا رہا کہ فلاں نعمت مجھے مل جائے، مگر جب وہ نعمت مل گئی تو بجائے مفید ہونے کے اس کے لیے مضر ثابت ہوئی۔ اس لیے سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جو دوسرے آدمی کو نعمت مل جانے پر دل جل رہا ہے، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے اور اس کی مصلحت سے بے خبری کا نتیجہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس سے بھی بڑی کوئی نعمت میسر ہو جو اس کو حاصل نہیں۔ اور یہ ساری خرابی اس سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنی طرف دیکھنے کے بجائے دوسروں کی طرف دیکھتا ہے، خود اپنے کو جو نعمت حاصل ہیں ان کو تو دھیان اور خیال ہی نہیں کرتا، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ملتی، مگر دوسروں کی نعمتوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اپنے عیوب کی طرف تو نظر نہیں مگر دوسروں کی عیوب تلاش کر رہا ہے۔ اگر انسان اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہر وقت نازل ہونے والی نعمتوں کا استحضار کرے تو پھر دوسرے پر کبھی حسد نہ کرے۔ تم کیسی بھی حالت میں ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتوں کی ایسی بارش میں رکھا اور صبح سے شام تک تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش برسا رہا ہے کہ اگر تم اس کا تصور کرتے رہو
تو دوسروں کی نعمت پر کبھی بھی جلن پیدا نہیں ہوگی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگوں کو دوسروں کے معاملات میں تحقیق اور تفتیش کرنے کا بڑا شوق ہے، ذوق ہے۔ مثلا فلاں آدمی کے پاس پیسے کس طرح آ رہے ہیں، کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، وہ کیسا مکان بنوا رہا ہے، وہ کیسی کار خرید رہا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، ایک ایک چیز کا جائزہ لینے کی فکر ہے۔ اور پھر اس تفتیش اور تحقیق کا نتیجہ یہ ہوتا جب کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو خوشنما اور دلکش ہے لیکن اپنے پاس موجود نہیں، تو پھر اس سے حسد پیدا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ اس لیے وہ مقولہ یاد رکھنے کے قابل ہے جو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو اور اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک عرصے دراز تک مالداروں کے محلے میں رہا اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا، تو اس زمانے میں مجھ سے زیادہ رنجیدہ اور غمزدہ کوئی آدمی نہیں تھا، اس لیے کہ جس کو بھی دیکھتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے کہ اس کا کپڑا میرے کپڑے سے اچھا ہے، اس کی سواری میری سواری سے اعلیٰ ہے، اس کا مکان میرے مکان سے اعلیٰ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر وقت اس غم میں مبتلا رہتا تھا کہ اس کو تو یہ نعمتیں حاصل ہیں، مجھے کیوں حاصل نہیں۔ اس لیے مجھ سے زیادہ غمزدہ انسان کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد میں نے اپنی رہائش یعنی اپنا گھر ایسے لوگوں کے محلے میں اختیار کر لی جو دنیاوی اعتبار سے فقراء اور کم حیثیت کے لوگ تھے، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں آرام میں آ گیا، اس لیے کہ یہاں معاملہ بالکل برعکس تھا۔ اس لیے کہ جس کو بھی دیکھتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے کہ میرا لباس اس کے لباس سے عمدہ ہے، میری سواری اس کی سواری سے اعلیٰ ہے، میرا مکان اس کے مکان سے اچھا ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قلبی راحت عطا فرما دی۔ یاد رکھو، کوئی انسان اگر دنیا کے اسباب جمع کرنے میں آگے بڑھتا چلا جائے تو اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مالدار انسان ہو، اس سے جا کر پوچھ لو کیا تمہیں سب چیزیں حاصل ہو گئی ہیں؟ اب تو تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ وہ جواب میں یہی کہے گا، ابھی تو مجھے اور بھی چاہیے۔ وہ بھی اس فکر میں نظر آئے گا کہ اس مال میں اور بھی اضافہ ہو جائے۔ متنبی عربی زبان کا بڑا شاعر ہے، اس نے دنیا کے بارے میں بڑی حکیمانہ بات کہہ دی، وہ یہ ہے کہ اس دنیا سے آج تک کسی کا پیٹ نہیں بھرا۔ جب کوئی خواہش تم پوری کر لو گے تو اس کے فوراً بعد دوسری خواہش پیدا ہو جائے گی۔ ہر خواہش ایک نئی خواہش کو جنم دے گی اور ہر حاجت ایک نئی حاجت کو جنم دے گی۔ کہاں تک حسد کرتے پھرو گے؟ کہاں تک دوسروں کی نعمتوں پر غمزدہ رہو گے؟ اس لیے کہ یہ بات تو پیش آئے گی کہ کوئی آدمی کسی نعمت میں تم سے آگے بڑھا ہوا نظر آئے گا اور کوئی آدمی کسی دوسری چیز میں تم سے آگے بڑھا ہوا نظر آئے گا۔ لہذا سب سے زیادہ اس بات کا تصور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اپنی حکمت اور مصلحت سے تقسیم فرما رکھا ہے، اور اس مصلحت اور حکمت کو تم سمجھ بھی نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ تم بہت محدود دائرے میں سوچتے ہو۔ تمہاری عقل محدود، تمہارا سوچنے کا دائرہ محدود، اس محدود دائرے میں تم سوچتے ہو، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پوری کائنات کو محیط ہے۔ وہ یہ فیصلے فرماتے ہیں کس کو کیا دینا ہے اور کس کو کیا چیز نہیں دینی ہے۔ بس اس پر غور کرو گے تو اس کے ذریعے حسد کا مادہ ختم ہو جائے گا اور حسد کی بیماری میں کمی واقع ضرور ہو جائے گی۔ اس حسد کی بیماری کا ایک اور دوسرا مؤثر علاج یہ ہے، وہ یہ کہ حسد کرنے والا یہ سوچے کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ جس شخص سے میں حسد کر رہا ہوں اس سے وہ نعمت چھن جائے، لیکن معاملہ ہمیشہ
اس خواہش کے برعکس ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ جس سے حسد کیا ہے اس آدمی کو تو فائدہ، اس آدمی کا فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حسد کرنے والے کا نقصان ہی نقصان ہے۔ دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تم نے دنیا میں اس کو اپنا دشمن بنا لیا تو اصول یہ ہے کہ دشمن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا دشمن ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہے، لہذا جب تک تم حسد کرتے رہو گے، رنج و غم میں مبتلا رہو گے اور اس بات سے خوش ہوتا رہے گا کہ تم رنج اور غم میں مبتلا ہی رہو، یہ تو اس کا دنیاوی فائدہ ہے۔ اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ تم اس سے جتنا جتنا حسد کرو گے اتنا ہی اس کا نامہ اعمال کے اندر نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور وہ چونکہ مظلوم ہے اس لیے آخرت میں اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اور حسد کی لازمی خاصیت یہ ہے کہ یہ حسد انسان کو غیبت پر، عیب جوئی پر، چغل خوری پر اور بے شمار گناہوں پر آمادہ کرے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود حسد کرنے والے کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جب تم اس کی غیبت کرو گے اور اس کے لیے بد دعا کرو گے تو تمہاری نیکیاں اس کے نام اعمال میں چلی جائیں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم جتنا حسد کرو گے اپنی نیکیوں کے پیکٹ تیار کر کے اس کے پاس بھیج رہے ہو تو اس کا تو فائدہ ہو ہی رہا ہے۔ اب اگر ساری عمر حسد کرنے والا حسد کرے گا تو اپنی ساری نیکیاں برباد کر لے گا، گوا دے گا اور اس کے نام اعمال میں ڈال دے گا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔